سبق سیکھا ہے. ملک میں نظام ہوگا تو وہی ہوگا جس کا تعین آج میرا آئین کرتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی اور عوام کے منتخب نمائندے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے, اس کے مطابق قانون سازی کریں گے. یہ آئین کا حصہ ہے. یہ آئین کا حصہ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. یہ آئین کا حصہ ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. اور یہ آئین کا حصہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. لیکن میرے محترم دوستو, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب سے پاکستان کی اسمبلیاں ایسے لوگوں سے بھر دی جاتی ہیں کہ جنہیں قرآن و سنت کے نظام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں, اور اقتدار میں بھی وہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں, اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقتدار کی قوت کو استعمال کرتے ہیں. وہ خود بڑے جاگیردار بنتے ہیں, بڑے صنعتکار بنتے ہیں, لیکن آج 75 سال کے بعد آپ پاکستان کو دیکھیں, کیا پاکستان کا وہ شہری جو اللہ کے نظام کا پیاسا ہے, کیا اس کی پیاس بجھی ہے؟ آپ بتائیں, کیا پیاس بجھ گئی؟ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہر صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ سندھ کے حقوق کی بات ہو اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوں. مجھے یاد ہے جب ایم آر ڈی کی تحریک چلی, میں نیا سیاسی تحریک میں آیا تھا. میں صوبہ سندھ میں آیا اور صوبہ سندھ کی کوئی تحصیل بھی ایسی نہیں رہی, کوئی بڑا گاؤں بھی ایسا نہیں رہا جہاں تک میں نہ پہنچا ہوں. اور اس تحریک میں یہ تمام جماعتیں شامل تھی, جمعیت علماء بھی شامل, قوم پرست جماعتیں بھی شامل تھی. ہم نے اس وقت بھی وہ نعرے سنے جب آپ کہتے تھے پنو آخر میں چھاؤنی نہ کھپے, تو ہم چھاؤنی نہ کھپے کے نعرے میں آپ کو, لیکن پھر وہ چھاؤنی بن گئی. اب آپ بتائیں, اگر اس میں کوئی ہمارا قصور ہے تو آپ بتائیں, ہم آج بھی میدان میں نکل کر آپ کی اس چھاؤنی کو آپ کے حوالے کر دیں گے. میں اس وقت سے آپ کی تحریک کرتا ہوں. اور جزیروں کی نگرانی کریں, یہ نہ ہو کہ ہم جزیروں کے لیے لڑتے رہیں اور پتہ چلے کہ وہ تو مل چکی ہے. مولانا حیدری صاحب کے بیان کا اصل مطلب یہ کہ آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا, اور ہم آپ کے سپاہی بن کر آپ کے حق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میرے محترم دوستو, آج کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اور عوامی اسمبلی کے عنوان سے ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جعلی اسمبلیاں ہیں.
صرف یہ نہیں کہ ووٹوں میں ہیر پھیر کیا گیا، یہ نہیں کہ ووٹ کے بکسے تبدیل کیے گئے، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی۔ سندھ کی اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا۔ اور چونکہ ہم ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے تھے،